अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन वक़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र यौम ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बअतुन हुरुम वक़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम अफ़्ज़लुस सियामि बअदुस सियामि शहरुल्लाहिल हरम व अफ़्ज़लुस सलाति बअद मक्तूबा सलातुल लैल व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम इन्नमल अअमालु बिन्नियात सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबिय्युल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम हज़रात एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल मुअज़्ज़िज़ बुज़ुर्गों, दोस्तों और तलबाए कराम, ये इस्लामी साल का पहला महीना ये इस्लामी साल का पहला महीना है। इसके अंदर बहुत सारे बड़े बड़े वाक़ियात रुनुमा हुए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 12 महीने बनाए
ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، اور محرم یہ سال کا پہلا مہینہ۔ اسی کے بارے میں چند ایک باتیں آپ حضرات کے سامنے اس کی فضائل، اس کی اہمیت پر ذکر کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی ذات مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے واجب الاحترام، سن ہجری کا آغاز ہجرت کے بعد ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جب سلطنت دور دور تک پھیل گئی، اس وقت جو ہے ہجرت کی تاریخ، یہ تاریخ کا مسئلہ آیا کہ کس مہینے سے سال کی ابتدا ہونی چاہیے۔ تو سب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مشورے سے یہ بات طے ہوئی کہ جو سال مسلمانوں نے جس سال ہجرت کی تھی، جس مہینے کے اندر، اسی سے اپنے سال کا آغاز کیا جائے، اپنی تاریخ کو اسی مہینے سے شمار کیا جائے۔ تو اس طرح محرم الاحرام یہ سال کا پہلا مہینہ منتخب ہوا، اسی سے آگے سال کو شمار کیا جائے گا۔ 12 مہینے اس سے آگے شمار کیے جائیں گے۔ مسلمانوں نے اس مہینے کے اندر ہجرت کی۔ جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو وہاں پر ایک صحابی کے بارے میں یہ آتا کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں نے تو اس لیے ہجرت کی کہ میں فلاں عورت سے شادی کر لوں گا۔ جب یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی انہوں نے اس چیز کو پا لیا، اور جنہوں نے دنیا کے لیے ہجرت کی انہوں نے اس چیز کو پا لیا۔ تو عام چھوٹے سے چھوٹا عمل کر رہے ہیں، بڑے سے بڑا عمل کر رہے ہیں، تو اس کے اندر ہماری نیتیں جو ہے درست ہونی چاہیے۔ ہم جو بھی عمل کریں اس کا مقصد جو ہے اللہ کی رضا کو حاصل کرنا، کہ اللہ کی ذات ہم سے راضی ہو جائے۔ اس وقت جو ہے ہجرت کرنا مسلمانوں پر فرض تھا کہ جتنے بھی مسلمان ہیں وہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے جائیں گے۔ تو یہ بہت ہی بڑا عمل تھا، لیکن تھوڑی سی نیت کی خرابی کی وجہ سے یہ عمل جو ہے ضائع ہو گیا۔ فرمایا کہ جس نے دنیا کے لیے ہجرت کی اس نے اس چیز کو پا لیا۔ تو ہم جو بھی عمل کریں اس کے اندر یہی مقصد ہے کہ اللہ کی رضا کو حاصل کرنا۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ رب العزت نے 12 مہینوں کو بنایا۔ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم، جس وقت سے اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ان میں سے 4 مہینے جو ہے حرمت والے بنائے ہیں۔ حرمت والے مہینوں کا مقصد یہ ہے، ان کا مطلب یہ ہے کہ ان مہینوں کے اندر مسلمانوں کے لیے قتال کرنا جو ہے جائز نہیں ہوتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعتوں کے اندر بھی یہی 4 مہینے حرمت والے رہے۔ وہ کون کون سے 4 مہینے ہیں؟ 3 مہینے لگاتار آتے ہیں، ذی القعدہ ہے، ذو الحجہ اور اسی طرح محرم، اور 1 مہینہ پہلے آتا ہے رجب المرجب کا مہینہ۔ یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے تھے۔
کہ اس کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی عبادت کی جائے، اللہ کا قرب حاصل کیا جائے۔ باقی تو ہر دن ہر وقت اللہ رب العزت کی عبادت کی جائے، ہر دن جو ہے وہ قابل قدر ہے، ہر وقت اللہ رب العزت کی عبادت کی جائے۔ لیکن یہ کچھ مہینے جو ہے خاص حرمت والے مہینے تھے، ان کے اندر جو ہے قتال کرنا بھی منع فرما دیا گیا تھا۔ لیکن ہماری شریعت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی اجازت دی گئی تھی کہ وہ ان مہینوں کے اندر بھی قتال کر سکتے ہیں۔ پہلی شریعتوں کے اندر یہ بات کی اجازت نہیں تھی۔ 8 مہینے وہ دشمنوں کے ساتھ قتال کر سکتے تھے، لیکن ان 4 مہینوں کے اندر وہ قتال نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن اس امت محمدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان 4 مہینوں کے اندر بھی قتال کرنے کی اجازت دی گئی۔ تو یہ 4 مہینے شروع ہی سے حرمت والے، عظمتوں والے مہینے چلے آ رہے ہیں، لیکن ہم نے ان مہینوں کے اندر بعض رسمی چیزیں جو ہے وہ داخل کر لی۔ ہم نے ان مہینوں کے اندر یہ بنا دیا کہ یہ خالی مہینہ ہے، شوال کا مہینہ گزرتا ہے تو ذی القعدہ کو ہم خالی مہینہ بنا دیتے ہیں۔ تو خیر و برکت سے خالی ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر مہینہ جو ہے عظمت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، اور ہم ان مہینوں کے اندر عام معمولات جو زندگی کے چل رہے ہوتے ہیں، ان مہینوں کے اندر آ کر جو ہے ہم ان چیزوں کو بھی روک دیتے ہیں۔ شادی بیاہ کرنا ہم ان مہینوں کے اندر نہیں کرتے، محرم کے اندر آ کر ہم منع کر روک دیتے ہیں کہ یہ مہینہ گزر جائے گا تو ان کے بعد جو ہے ہم شادی بیاہ کریں گے۔ لیکن یہ مہینے جو ہے ان کے اندر کوئی بھی نحوست نہیں، کوئی بھی مہینہ جو ہے خالی نہیں ہے۔ یہ شروع سے عظمت والے، حرمت والے مہینے چلے آ رہے ہیں، اور ان مہینوں کے اندر ایسی کچھ بھی شریعت کے اندر منع نہیں کیا گیا کہ یہ معمولات جو ہم عام دنوں کے اندر ترتیب کے ساتھ چلے آ رہے ہوتے ہیں، ان مہینوں کے اندر آ کر جو ہے ہم اس کو روک لیں۔ تو اللہ رب العزت نے 4 مہینے حرمت والے بنائے۔ جس وقت سے بھی اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، یہ اس وقت سے ہی یہ 4 مہینے حرمت والے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ، یہ بھی بہت ہی عظمتوں والا ہے، اور اس کی فضیلت بھی شروع ہی سے چلی آ رہی ہے کہ اب آ کر اس کی فضیلت جو ہے ثابت نہیں ہوئی، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی تھی وہ 10 محرم الحرام کو ہوئی تھی۔ اس کی عظمت اور فضیلت شروع ہی سے چلی آ رہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش 10 محرم الحرام کو ہوئی، جنت سے نیچے آئے 10 محرم الحرام۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا، وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب طوفان سے نجات ملی، جودی پہاڑ کے اور کے اندر آ کر لگ گئی، جس دن طوفان سے نجات ملی وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اللہ رب العزت نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیر سے نجات عطا فرمائی، وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے نجات دلائی، وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نجات ملی، وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس لوٹی، وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اور جس دن یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ، اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا، وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ تو اس کی عظمت اور فضیلت شروع ہی سے چلی آ رہی ہے۔ اور جس دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ تو یہ عظمت یہاں سے شروع نہیں ہوئی، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ عظمت اور فضیلت چلی آ رہی ہے۔
اللہ رب العزت نے اس مہینے کو برکت والا مہینہ بنایا، حرمت والا مہینہ بنایا، اور قیامت جس دن قائم ہوگی وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن ہوگا۔ یہ کب قائم ہوگی یہ اللہ رب العزت کی ذات جانتی ہے، کس وقت کس 10 محرم کو آ جائے یہ اللہ کی ذات جاننے والی ہے، لیکن وہ دن جس دن یہ دنیا سمٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی، وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے اندر بھی اس کی فضیلت فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، افضل الصیام بعد صیام الرمضان شہر اللہ المحرم، رمضان المبارک کے بعد جو افضل ترین روزہ ہے وہ محرم الحرام کا روزہ ہے۔ اور فرمایا افضل الصلاۃ، افضل نماز کے بعد سب سے افضل نماز جو ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ افضل الصلاۃ بعد مکتوبہ صلاۃ اللیل، کہ فرض نمازوں کے بعد افضل نماز جو ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ یہ محرم الحرام کا روزہ جس وقت رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، اس وقت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محرم کے روزوں کی تاکید فرماتے تھے۔ یہ 10 محرم الحرام کا روزہ، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ روزہ رکھو، اور جس وقت رمضان المبارک کے روزے کا حکم آ گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد ان روزوں کی تاکید نہیں فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی، وہاں پر جا کر دیکھا کہ یہودی جو ہے اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ محرم الحرام کا روزہ یہودی رکھنے والے تھے۔ جب یہ جا کر بات معلوم کی گئی کہ اس دن کا وہ روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو جو ہے فرعون سے اس دن نجات عطا فرمائی تھی۔ تو اس وجہ سے یہ 10 محرم الحرام کا روزہ یہودی رکھا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا حق جو ہے ہم پر زیادہ ہے، وہ ہمارے بھائی ہے، اور ہم زیادہ اس چیز کے حقدار ہیں کہ ہم جو ہے یہ روزہ رکھا کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس دن روزہ رکھنے کا حکم فرمایا کہ اس دن جو ہے تم روزہ رکھو، 10 محرم الحرام کا روزہ رکھو۔ پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یہ تو کافروں کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی، وہ بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں اور ہم بھی اس دن روزہ رکھے کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو اس کے ساتھ جو ہے 9ویں کا روزہ بھی ملا لیں گے۔ 9 اور 10 محرم کا روزہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان کے ساتھ جو ہے مشابہت نہ ہے۔ اگر کوئی آدمی 9ویں کا روزہ نہیں رکھ سکا تو وہ 10 اور 11 کا روزہ رکھ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافروں کے ساتھ نیک اعمال کے اندر بھی مشابہت سے ہمیں بچایا۔ فرمایا کہ جو جس قوم کے ساتھ مشابہت کرے گا وہ قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرنے والا ہوگا وہ آخرت کے اندر انہی کے ساتھ کھڑا ہونے والا ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ ہم روزہ رکھیں گے لیکن 9ویں اور 10ویں تاریخ کا روزہ رکھیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ یہ روزہ جو ہے 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے بعد ان روزوں کو مستحب قرار دیا، اور فرمایا جو آدمی یہ روزہ رکھنے والا ہوگا اللہ رب العزت سے امید ہے کہ اللہ کی ذات اس کی برکت سے اس کے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور جو آدمی یہ روزہ رکھنے والا ہوگا اللہ رب العزت کی ذات اس کو 3 روزوں کے برابر اجر عطا فرمائیں گے۔
تو یہ 10 محرم الحرام کے اندر یہ عمل کرنا جو ہے یہ ہمارے لیے ثواب کا ذریعہ. ہم 10 محرم الحرام کے اندر 9ویں اور 10ویں کا جو ہے روزہ رکھیں. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے روزے کیا ہوتے تھے؟ فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کے روزے کے متعلق آتا ہے کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کیا کرتے تھے. یہ حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کا روزہ تھا. اور حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے روزے کے متعلق آتا ہے کہ وہ 3 دن ابتدا مہینے کے اندر روزہ رکھتے تھے اور 3 دن جو ہے درمیانے مہینے کے اندر روزہ رکھتے تھے اور 3 دن جو ہے آخر مہینے کے اندر روزہ رکھتے تھے. اس طرح وہ ایک مہینے کے اندر 9 روزے رکھنے والے تھے. اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ان کو صائم الدہر کہا گیا کہ وہ ہر وقت جو ہے روزے کے اندر رہنے والے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ ہر مہینے کے اندر 3 روزے رکھو، اور جو آدمی یہ 3 روزے رکھنے والا ہوگا اس کو پورے سال کے روزوں کے برابر اجر عطا فرمایا جائے گا. ایام 20 کے روزے ان کو کہا جاتا ہے، 13، 14 اور 15واں کا روزہ. جو آدمی ہر مہینے کے اندر یہ روزے رکھے گا اللہ رب العزت کی ذات اس کو پورے سال کے روزوں کے برابر اجر عطا فرمائے گی. دیکھو ہماری شریعت کے اندر کتنی آسانیاں. حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام ایک دن افطار کرتے، ایک دن روزہ رکھتے تھے. حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام 9 روزے ایک مہینے کے اندر رکھا کرتے تھے. اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام روزے کے اندر ہی رہتے تھے. اور ہماری شریعت کے اندر یہ آسانی پیدا کر دی گئی کہ 3 دن ایک مہینے کے اندر روزے رکھنے ہیں اور اللہ رب العزت کی ذات پورے سال کے برابر اجر عطا فرمائے گی. ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تشریف لائے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کھانا نوش فرما رہے تھے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ کھانے کے اندر شریک ہو جائیں. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں روزے کے ساتھ ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ ہم اپنا رزق جو ہے کھا رہے ہیں، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا رزق جنت کے اندر جمع کر دیا. فرمایا کہ جو آدمی اس طرح کسی کے پاس پہنچے وہ کھانا کھا رہا ہو اور آدمی روزے کی حالت کے اندر ہو، فرمایا کہ جس وقت تک وہ آدمی وہاں پر بیٹھا رہے گا اس کے اعضاء جو ہے تسبیح کرتے رہیں گے اور فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے. اور جس وقت تک وہ مجلس کے اندر بیٹھا رہے گا فرشتے اس کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے. اور 10 محرم الحرام کے دن ایک حدیث مبارکہ کے اندر بھی آتا ہے کہ جو آدمی 10 محرم الحرام کو اپنے گھر والوں پر وسعت کے ساتھ خرچ کرے گا اللہ رب العزت کی ذات اس کو پورے سال اس کی روزی کے اندر برکتیں عطا فرمائیں گے. جہاں پر ایک کھانا پکتا ہے اگر اس کے اندر وسعت ہے تو وہ 2 کھانے پکا لے اپنی گنجائش کے مطابق. اس دن جو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے گا اللہ کی ذات جو ہے اس کے مال کے اندر رزق کے اندر پورے سال برکتیں عطا فرما دیں گے، اس کے روزی کو وسیع فرما دیں گے. 10 محرم الحرام کے اندر جہاں پر روزہ رکھنے کے بارے میں فرمایا گیا یہاں پر یہ بھی ہے کہ اپنے گھر والوں پر وسعت کے ساتھ خرچ کیا جائے. اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کرنے کے اندر اللہ رب العزت کی ذات یہ برکتیں عطا فرمائے گی. اور اس کے علاوہ 10 محرم الحرام کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ جو آدمی اس دن دعا کرتا ہے اللہ کی ذات ان دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. یہ کوئی صحیح حدیث مبارکہ کے اندر نہیں، لیکن اس 10 محرم الحرام کی فضیلت کے اندر یہ واقعات اس طرح کے ذکر کیے گئے کہ ایک آدمی کفار کی قید کے اندر تھا، وہاں سے نکل کر بھاگا اور جس وقت بھاگا وہ دن جو ہے 10 محرم الحرام کا دن تھا.
تو اس نے راستے کے اندر یہ دعا کی کہ اللہ مجھے ان سے نجات عطا فرما کہ یہ مجھے پکڑ نہ سکے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس دعا کو قبول فرمایا، میں ان کے سامنے موجود تھا لیکن وہ مجھے جو ہے ڈھونڈ نہ سکے، اسی طرح جو ہے واپس چلے گئے۔ اور اسی طرح آتا ہے کہ ایک آدمی نے یہ بات سنی کہ اس دن جو ہے جو آدمی وسعت کے ساتھ خرچ کرتا ہے اللہ رب العزت کی ذات اس کو کئی گنا جو ہے زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ تو اس نے اللہ کے راستے کے اندر کچھ مال جو ہے خیرات کی۔ اب وہ اس انتظار کے اندر رہا کہ یہ جو ہے کئی گنا تک مجھے ملنے والا ہے۔ سال پورا گزر گیا لیکن اس کو کوئی بھی جو ہے وہ زیادہ نہ ملا۔ تو اب ایسا ہوا کہ سال گزرنے کے بعد دوبارہ مسجد کے اندر آیا، اس نے یہ بات سنی کہ 10 محرم الحرام کو جو آدمی خرچ کرنے والا ہوتا ہے اس کو جو ہے کئی گنا تک بڑھا کر عطا کیا جاتا ہے۔ جب یہ بات سنی تو وہ کھڑا ہو کر کہنے لگا یہ تو بات جھوٹ ہے، میں نے خرچ کیا اور مجھے تو نہیں ملا۔ تو آتا ہے کہ وہ آدمی جب یہ بات کہی تو مولوی صاحب اس وقت خاموش ہو گئے، تو وہ واپس گھر کے اندر چلا گیا۔ تو رات کے اندر کیا ہوا کہ اس کو 7,000 دینار اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کر دیے گئے اور فرمایا کہ اگر تو اس پر صبر کرتا تو اللہ رب العزت کی ذات جو ہے اور زیادہ عطا فرماتی۔ تو اس طرح کے یہ واقعات 10 محرم الحرام کی فضیلت کے اندر ملتے ہیں، لیکن یہ مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اس کی برکت اور عظمت جو ہے شروع سے چلی آ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ تم اس دن جو ہے 10 محرم الحرام کو اپنے عیال پر زیادہ خرچ کرو، اور اس دن جو ہے 9ویں اور 10ویں دن کا روزہ رکھو، اور اس دن جو روزہ رکھنے والا ہوگا اس کے 1 سال کے گناہ جو ہے معاف ہو جائیں گے۔ تو یہ چند ایک باتیں ہیں جو 10 محرم الحرام کے اندر اس مہینے کے اندر جو کرنی چاہیے، اور اس کے علاوہ جو خرافات ہیں ان سے جو ہے ہمیں بچنا چاہیے۔ ماتم، تعزیہ، اور اس دن جو ہے ہم خاص طور پر جو ہے 10 محرم الحرام کو قبرستان جانا چلے جاتے ہیں، وہاں پر جا کر قبروں کی لپائی کرنا، یہ قبرستان جانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور قبروں کے اندر قبرستان کے اندر جانا چاہیے۔ فرمایا کہ اس سے آخرت کے اندر آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے، انسان کو اندر آخرت کے اندر موت کی یاد جو ہے یاد تازہ ہوتی رہتی ہے۔ لیکن اس کو اس دن کے ساتھ خاص کر لینا کہ یہی دن جو ہے جانا ہے اور دن جو ہے جانا ہی نہیں، یہ اسلام کے اندر شریعت کے اندر یہ دن جو ہے مخصوص نہیں ہے۔ ہاں آپ جائیں جمعۃ المبارک کے اندر جائیں، یہ سنت ہے، اور دنوں کے اندر جو ہے جانا قبرستان کی زیارت کرنا، وہاں پر جا کر ان کے لیے دعا و استغفار کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ لیکن اس مہینے کے اندر اس کو لازم سمجھ لینا اور اس طرح کا عمل کرنا یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ شریعت کے اندر یہی باتیں جو ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتلائی کہ اس کے اندر روزہ رکھنا، زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی عبادت کرنا، اس کے اندر جو روزہ رکھا جائے گا وہ ایک روزہ جو ہے 30 دنوں کے برابر اس کو اجر عطا کیا جائے گا، اور باقی جو خرافات ہے اس سے جو ہے اپنے آپ کو محفوظ رکھا جائے۔ یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، اس کے اندر اسی طرح ہم شادی بیاہ جو ہے وہ نہیں کرتے، یہ بھی ایسا نہیں ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کے اندر نکاح فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس مہینے کے اندر نکاح فرمایا۔ اسلام کے اندر اس کی کوئی بھی ممانعت نہیں، لیکن ہم ان مہینوں کے اندر آ کر اس طرح کے معاملات کو جو ہے روک دیتے ہیں۔ یہ اس مہینے کے اندر بھی کرنے چاہیے، اس مہینے کے اندر بھی ان کو انجام دینا چاہیے۔ باقی جو خرافات ہے ان سے اپنے آپ کو جو ہے محفوظ رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے ہی دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔